اسماعیل صاحب کا، اس میں عوام کے ساتھ کیمپین میں شامل ہونا تھا، لیکن کیونکہ کرونا جو ہے وہ اس میں بہت پچھلے چند دنوں میں اس میں بہت تیزی آئی ہے اور ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے پیٹرن، تو اب کیونکہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر سے بھی جو میوٹیٹڈ وائرس کے آنے کے خطرات ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ عوام کی سیفٹی کی خاطر اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کی خاطر، NA-249 کے عوام کے تحفظ کی خاطر، کراچی کے عوام کی زندگی اور صحت کے تحفظ کی خاطر میں نے اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ یہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ بن سکتا تھا، اور ایک الیکشن کے لیے ایک سیاسی فائدے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ تو بہت میں نے سوچا سمجھا، مشاورت کی، میاں صاحب سے لندن میں نے بات کی، شہباز شریف صاحب سے میں نے مشورہ کیا، سب کا یہی خیال تھا کہ عوام کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، ان کو ہمیں رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور میں پرسنلی جانا چاہتی تھی کراچی، میں بہت خوش تھی، ایکسائٹڈ تھی کراچی کے بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بہنوں سے ملنے کے لیے، اور میں خود وہاں جا کر مسلم لیگ نون کا جو مینیفیسٹو ہے، مسلم لیگ نون ان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، کیا لانا چاہتی ہے، ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں، وہ میں خود ان کے ساتھ جا کر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان کی صحت اور زندگی زیادہ مقدم ہے۔ لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے، خصوصاً NA-249 کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں، اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے، اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، کر چکی ہے ماضی میں۔ آپ نے امن دیکھا جب دہشت گردی تھی اور کراچی میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس امن کو بحال کیا، کراچی میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو نارملائز کیا، عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی۔ اسی طرح پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر حصوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کراچی کی بھی تقدیر بنے، اور خصوصاً اگر میں 249 کی یہ بات کروں تو وہاں پر میں بلدیہ کے عوام سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں۔ میں نے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے NA-249 سے، میں ان کے ساتھ مسلسل دن میں کئی مرتبہ رابطے میں ہوں، اور انہی کے تھرو اور ہماری جو باقی ٹیم ہے ان کے تھرو مجھے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کا جو وعدے مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے، وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وعدے وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، دیگر مسائل حل کرنے کے لیے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر مفتاح اسماعیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئے گا، تو NA-249 کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں، جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے، اور جس طرح انہوں نے NA-249 کے عوام کے ساتھ مل کر دن رات کیمپین کی ہے، میرے خیال ہے کہ اگر کسی کی کیمپین سکسیسفل ہے، یا اگر کسی نے عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے، تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا، اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج وہ جو وعدے کراچی کے عوام سے کر رہے ہیں، NA-249 کے عوام سے کر رہے ہیں، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے۔ تو کراچی نے بہت نااہلی بھی دیکھی ہے، مسائل کا سامنا بھی کیا ہے،
تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں. آپ کا بھی حق ہے کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا، اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے، بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو پہچانیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے. پھر ایک ووٹ چوروں نے ڈاکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی، پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح، اور چند 100 ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا. اور مجھے پتہ ہے کہ آج بھی NA 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں NA 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا، ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی. انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں، آپ کی مشکلات میں، کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا. آپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی دوبارہ اس حلقے کا رخ ہی نہیں کیا. اور اس حکومت کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں رکھی. تو کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کراچی کے عوام کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کے حق میں، نواز شریف صاحب کے حق میں اور مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کرے اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے. آپ نے بھی کہا کہ کراچی جو ہے وہاں پر نااہلی بہت زیادہ دکھی. ابھی آپ کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی، 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی ہے؟ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کرتی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا، اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو، میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں، مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. میرا ابھی اب لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. PDM آج بھی اسی طرح ہے، کھڑی ہے، اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد PDM اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا، PDM نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے PDM کے جلسوں کے تھرو، PDM کی نیریٹو کے تھرو، PDM کے جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو، جس طرح عوام کے جذبات کی، اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے، جس طرح سے PDM نے اس کی ترجمانی کی، اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر PDM کے جلسوں کے اندر اور PDM کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی، اس سے حکومت لرزتی رہی، کانپتی رہی اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا اور انشاءاللہ آگے جو PDM فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ باہر آ گئے، کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے PDM کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون لیڈ کون کرے گا؟ 30-40 سال سے، میرے خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں. نون سے شین نکلے گی، شین سے نون نکلے گی، نہ نون سے شین نکلی،
ना शीन से नून निकली, वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैडम तोशाखाना केस के अंदर हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की जितनी जायदाद है उसको प्रूफ करना चाहती है। फिर उसके बाद कुछ रोज़ पहले यहाँ भी हमला किया गया और ये कहा गया कि हम जाके लोगों को मुसलमान करते हैं। क्या कहते हैं, ये कैसे आप करते हैं? जो आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशाखाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बरतानिया से रब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है। वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया। डस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, 2 दफ़ा लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक में फ़ैसला दिया। चाहे वो वज़ीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हो, चाहे वो KPK में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते
کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا، نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا تو نہ عمران خان کی، نہ سلیکٹڈ کی، نہ سلیکٹرز کی، ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے، یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں، چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں، نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہے، بھلے ہی اس کی آواز بند کریں، بھلے ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو، بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو، یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے، لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے، اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے، ان کی تقریر نہیں سن سکتے، ان کی آواز پر پابندی ہے، لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا آپ نے ایک بات کی گھر کی، گھر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو 30-35 سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا، اس کی جو پرچیز تھی، اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی، ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی، تو جس سے یہ زمین خریدی گئی، جن کا نام ہے وحیدہ بیگم، اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے۔ اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی، وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راتوں رات جس طرح انہوں نے ریونیو آفیسرز کو بٹھا کے جو اسٹیٹس ہے زمین کا وہ تبدیل کرایا اور اس کو حکومت پنجاب کے نام ٹرانسفر کیا، جس کے اوپر اب ہمیں اسٹے مل گئی ہے، اور کوئی نوٹس، ہمارا گھر توڑنے آ رہے ہو نا، ہمیں نوٹس بھیجا، ہمیں بلایا، ہم سے پوچھا کہ کیا سٹیٹس ہے، کاغذات دکھائیں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ کاغذات ہمارے پورے ہیں، ایک بھی وائلیشن نہیں ہے، اور یہ بالکل قانونی طریقے سے خریدی گئی جائیداد ہے۔ تو اگر اس کے بعد اگر آپ کی آنکھوں پہ اتنی پٹی بندی ہے وکٹمائزیشن کی، تو ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ گھر سب کے ہوتے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ دیکھیں، جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے، اور وہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے۔ جو تاریخی نالائکی، نااہلی، اور جو مطلب پاکستان کے 73 سالوں میں اتنی نالائق اور اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں آئی کہ لوگ آج 120-130 روپے کلو چینی بھی خریدنے کو تیار ہیں، لائنز میں لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن چینی نہیں مل رہی۔ اور اگر چینی ملتی ہے تو وہ فقیروں کی طرح 1-1 کلو، 2-2 کلو، اور اس کے بعد وہ آپ کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے ہیں انمٹ سیاہی کا کہ اب تمہیں چینی مل گئی، اب واپس نہ آنا چینی لینے۔ یہ حال کیا اپنے عوام کا۔ روزے کی حالت میں عوام در بدر بھٹکنے پر مجبور ہے، لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پہ مجبور ہے۔ بنی گالا میں اس طرح چینی جاتی ہے، وزراء کے گھر میں اس طرح چینی جاتی ہے، سلیکٹرز کے گھروں میں اس طرح چینی جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ جان لیں کہ ان ایم این ایز نے، ان ایم پی ایز نے، جن کو آپ نے بھانمتی کے کنبے کی طرح سلیکٹر سے پریشر بنا کے دلوا کے جوڑ تو لیا تھا، اور 2018 کا الیکشن میں آپ نے دھاندلی کر کے جیت تو لیا تھا، اب ان کو حلقوں میں واپس جانا ہے۔ وہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایک تو حلقے میں جا نہیں رہے ڈر کے مارے، اور جب الیکشن اناؤنس ہوئے اور ان کو حلقوں میں جانا پڑا تو ان کو تو پتہ چل جائے گا، عوام ان کے گریبان پکڑے گی، اور پکڑنے چاہیے کیونکہ عوام کی زندگیاں عذاب بنا دی ہیں۔ مہنگی بھی چیز نہیں مل رہی، لوگوں کے پاس ایک تو پہلے کاروبار نہیں ہے، آپ نے اکانومی کا
برا حال کر دیا, ستیاناش کر دیا. اور اب لوگوں کے پاس جب قوتیں خرید نہیں رہی, اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے بچوں کا, اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, خریدتے ہیں چیزیں, تو ایک تو چیزیں ملتی نہیں ہیں, اوپر سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, لا قانونیت آسمان کو چھو رہی ہے. مطلب گورننس کا کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ حکومت سوائے ناکامی کی تصویر کے اور کچھ نظر نہیں آتی. تو عوام ان کا جب احتساب کریں گے, ان کو لگ پتہ جائے گا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ الیکشن اناؤنس ہونے دیں, پھر آپ تماشا دیکھیں, یہ اپنے حلقوں میں کیمپین نہیں کر سکیں گے. اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو پتہ ہے, پبلک پلس کا سب کو پتہ ہوتا ہے. اسی لیے اب یہ بہانہ تو جہانگیر ترین گروپ کا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن اب نہیں لڑنا چاہتے. عوام کے غیظ و غضب کا سامنا. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت میڈیا ٹاک کر رہی تھیں. نیوز اسٹوڈیو سے فیلوا کتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے